وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا استقبال ہے۔ مزید بڑھیں گے خبروں کی جانب۔ پرانا شہر حیدرآباد کے چندرائن گٹا اندرا نگر میں کل شب نامعلوم افراد نے ایک 55 سالہ خاتون کو بے دردی سے قتل کر کے لاش کو نذر آتش کر دیا۔ مقتولہ مزدوری کرتی تھی اور اندرا نگر چندرائن گٹے میں مقیم تھی۔ شب مقامی افراد نے خاتون کے کمرے سے آگ کے شعلے اٹھتے دیکھے اور فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس جب موقع پر پہنچی تو خاتون کی لاش کمرے میں پائی گئی اور اس کا گلا تیز دھار چاقو سے کاٹا گیا تھا۔ قاتلوں نے جرم کو چھپانے قتل کے بعد نذر آتش کر دیا۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ ہاسپٹل کے مردہ خانہ منتقل کر دیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر کے ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا۔ محبوبہ کے دھوکے پر ٹرین کے سامنے چھلانگ لگا کر ایک نوجوان نے خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے ضلع کریم نگر کے جمی کنٹا میں پیش آیا۔ اس نوجوان کی شناخت 25 سالہ یلیش کے طور پر کی گئی، جس نے گزشتہ روز جمی کنٹا ریلوے اسٹیشن میں ٹرین کی پٹریوں کے سامنے کود کر خودکشی کر لی۔ اس واقعے نے واٹس ایپ پر ایک پیغام چھوڑا جس میں اس نے کہا کہ وہ انتہائی اقدام کر رہا ہے کیونکہ اس کی گرل فرینڈ نے اس کو دھوکہ دیا۔ پولیس نے یہ بات بتائی۔ آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم کے مدھور راؤ واڑہ سب رجسٹرار دفتر میں خود کو ACB کا عہدیدار ظاہر کرنے والے ایک شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اطلاع کے مطابق ملزم دفتر پہنچ کر عملے کو دھمکانے لگا کہ وہ ACB کا عہدیدار ہے اور دفتر پر جلد ہی چھاپا مارا جائے گا۔ اس نے سب رجسٹرار سے کہا کہ اگر وہ 5 لاکھ روپے دے تو وہ ACB کا چھاپے کو رکوا سکتا ہے۔ تاہم سب رجسٹرار نے پولیس کے ملزم کو رویے پر شک ہوا اور انہوں نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزم کو حراست میں لے لیا اور جانچ شروع کر دی۔ آندھرا پردیش کے ضلع سریکاکولم میں شرابی شوہر نے بیوی کا بڑے ہی بے دردی سے قتل کر دیا۔ واردات ضلع کے کوٹایوملا علاقے میں پیش آئی جس سے سنسنی پھیل گئی۔ مہلوک خاتون جس کی شناخت لکشمی کے طور پر کی گئی بیوٹی پارلر چلایا کرتی تھی۔ اس کا شوہر تروپتی راؤ کیبل آپریٹر کے طور پر کام کرتا تھا۔ پولیس کے مطابق تروپتی راؤ شراب کے نشے میں بیوٹی پارلر پہنچا اور بیوی لکشمی کا گلا کاٹ کر قتل کر دیا۔ پولیس نے ملزم کو حراست میں لے لیا۔ جانچ میں انکشاف ہوا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان گزشتہ 2 سال سے شبہات اور جھگڑے چل رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق لکشمی نے اس معاملے میں پہلے ہی پولیس میں شکایت درج کی تھی۔ نائب صدر جگدیپ دھنکر نے جمعرات کو کہا کہ جمہوریت بنیادی طور پر اظہار اور بات چیت سے جڑی ہے اور اس کی پرورش تبھی ہوتی ہے جب کوئی طاقت کی حدود کا خیال رکھتا ہے۔ مسٹر دھنکر نے یہاں انڈیا فاؤنڈیشن کے ایک پروگرام میں کہا کہ کسی قوم کی پہچان اس کے آداب اور نظم و ضبط سے ہوتی ہے۔ عصری حکمرانی میں اختلافات کی اہمیت ہے، اخلاقیات کی اہمیت ہے۔ عوام کے مطابق ملک میں تبدیلیاں آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے کچھ اضلاع پسماندہ ہے اور بیوروکریٹکس ان علاقوں میں نہیں گئے۔ اب وہ خواہش مند اضلاع ترقی میں سر فہرست اضلاع بن گئے ہیں۔ حکومت نے دوسرے اور تیسرے درجے کے شہریوں کو بھی معاشی سرگرمیوں کا مرکز بنایا ہے۔ اسمارٹ شہروں کا نظام واضح کیا ہے۔ طاقت اور حکمرانی کے بنیادی اصولوں پر نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ طاقت کی تعریف حدود سے ہوتی ہے۔ جمہوریت کی آبیاری تب ہوتی ہے جب ہم طاقت کی حدود کا خیال رکھتے ہیں۔ گڈ گورننس عوام کی فلاح و بہبود پر مرکوز ہے۔ کوٹلیا کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بادشاہ کی خوشی اس کی رعایا کی خوشی میں ہوتی ہے۔ ایک جمہوری ملک کے آئین کا فلسفانہ جمہوری طرز حکمرانی اور جمہوری اقدار کی بنیادی روح اور جوہر ہے۔ ہندوستان کی تہذیبی اخلاقیات پر غور کرنے پر مسٹر دھنکر نے کہا کہ جمہوریت اس وقت بہترین ترقی کرتی ہے جب اظہار خیال اور مکالمہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو جمہوریت کو کسی دوسرے نظام حکومت سے ممتاز کرتی ہے۔ ہندوستان میں جمہوریت کا آغاز آئین کے نفاذ یا غیر ملکی حکمرانی سے آزادی سے نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان ہزاروں سالوں سے ایک جمہوری ملک رہا ہے۔ یہ اظہار اور مکالمہ تکمیلی طریقہ کار اظہار مباحثہ کو ویدک ثقافت میں انت ودیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج مختلف وزارات اور محکمے کے سیکریٹریوں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی تاکہ قومی سلامتی سے متعلق حالیہ پیش رفت کے پیش نظر قومی تیاریوں اور بین الوزاراتی تال میل کو مضبوط کیا جا سکے، جس میں ملک میں غلط اطلاعات اور جعلی اطلاعات کے بہاؤ کو روکنے پر خصوصی توجہ دی گئی۔ سرکاری اطلاعات کے مطابق مسٹر مودی نے
آپریشنل تسلسل اور ادارہ جاتی کو برقرار رکھنے کے لیے وزارات اور ایجنسیوں کے درمیان ہموار تال میل کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے موجودہ صورتحال میں کسی بھی صورت سے حال نمٹنے کے لیے وزارات کی جانب سے کی گئی منصوبہ بندی اور تیاریوں کا بھی جائزہ لیا۔ ملاقات میں کئی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان میں سول سیکورٹی میکانزم کو مضبوط کرنا، غلط اطلاعات اور جعلی خبروں سے نمٹنے کی کوششیں اور اہم انفراسٹرکچر کی حفاظت کو یقینی بنانا شامل ہے۔ وزارات کو یہ بھی مشورہ دیا گیا کہ وہ ریاستی حکام اور نچلی سطح کے اداروں کے ساتھ قریبی تال میل برقرار رکھے۔ وزیر اعظم نے ملک کو درپیش حساس مرحلے سے نمٹنے کے لیے مسلسل چوکسی، ادارہ جاتی رابطہ کاری اور واضح رابطے پر زور دیا۔ انہوں نے قومی سلامتی، آپریشنل تیاریوں اور شہری تحفظ کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ سیکریٹریوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ اپنی متعلقہ وزارتوں کے کاموں کا ایک جامع جائزہ لیں اور تیاری، ہنگامی رد عمل اور اندرونی مواصلاتی پروٹوکول پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے ضروری نظاموں کے فل پروفارم کام کو یقینی بنائیں۔ میٹنگ میں سیکریٹریز نے موجودہ صورتحال کے حوالے سے جامع حکومتی نقطہ نظر کے ساتھ اپنے منصوبوں کی تفصیل دی۔ تمام وزارات نے تنازع کے حوالے سے اپنے اقدامات کی نشاندہی کی ہے اور عمل کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ وزارات ہر قسم کی ابھرتی ہوئی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ میٹنگ میں کابینہ سیکریٹری ٹی وی سومناتھ، وزیر اعظم کے دفتر کے سینئر عہدیدار اور دفاع، وزارت داخلہ، وزارت خارجہ، اطلاعات و نشریات، بجلی، صحت اور ٹیلی کام سمیت اہم وزارات کے سیکریٹریوں نے شرکت کی۔ بامبے ہائی کورٹ نے عصمت دردی کے ایک معاملے میں سزا یافتہ 3 افراد کو دی گئی عمر قید کی سزا کو کم کرتے ہوئے 20 سال قید میں تبدیل کر دیا۔ ایک وکیل نے جمعرات کو یہاں اطلاع دی کہ تینوں ملزمان کو سیشن عدالت نے ایک خاتون کے ساتھ اس کی رضامندی کے بغیر جنسی تعلق قائم کرنے کے الزام میں قصوروار قرار دیا۔ جسٹس نتن سوریہ ونشی اور ایم ڈبلیو چندوانی پر مشتمل ڈویژن بینچ نے اپنے حکم میں سزا کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی مدت میں کمی کی اور یہ واضح کیا کہ جب کوئی عورت نہیں کہتی ہے تو اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ عدالت نے کہا کہ کسی خاتون کی ماضی کی جنسی سرگرمیوں کو بنیاد بنا کر اس کی رضامندی کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ نہیں کا مطلب نہیں۔ اس اصولوں پر زور دیتے ہوئے بینچ نے اپنے 6 مئی کے فیصلے میں کہا کہ مجرموں کی طرف سے متاثرہ خاتون کے کردار پر سوال اٹھانے کی کوشش کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے کہا کہ عصمت دردی کو محض جنسی جرم نہیں بلکہ جارحیت کا جرم تصور کیا جانا چاہیے، کیونکہ متاثرہ کی جسمانی، ذہنی اور ذاتی رازداری پر حملہ ہے۔ اپنی اپیل میں تینوں مجرموں نے دعویٰ کیا تھا کہ متاثرہ خاتون ابتدا میں ان میں سے ایک کے ساتھ تعلق میں تھی، مگر بعد میں دوسرے شخص کے ساتھ لیو ان رشتے اختیار کر لیا۔ واقعہ نومبر 2014 میں پیش آیا جب تینوں ملزمان نے متاثرہ کے گھر میں گھس کر اس کے ساتھ پر حملہ کیا اور خاتون کو زبردستی قریبی سنسان جگہ پر لے جا کر اس کی عصمت دردی کی۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا، عصمت دردی کو صرف ایک جنسی جرم نہیں سمجھا جا سکتا بلکہ یہ جارحیت اور رازداری کے حق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ یہ جرم معاشرے میں سب سے زیادہ اخلاقی اور جسمانی طور پر قابل مذمت ہے، کیونکہ متاثرہ کے جسم، دماغ اور رازداری پر حملہ ہے۔ ہندوستان کے آپریشن سندور سے بوکھلائے اور مایوس کن پاکستان نے بدھ کی رات جموں کشمیر سے گجرات تک کم از کم 15 شہروں میں فوجی تنصیبات کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش کی، جسے ہندوستان کے فضائی دفاعی نظام نے مکمل طور پر ناکام بنا دیا اور جوابی کارروائی میں لاہور کا فضائی دفاعی نظام تباہ کر دیا۔ وزارت دفاع نے جمعرات کو یہاں ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ 7 اور 8 مئی کو درمیانی رات میں پاکستان نے شمالی اور مغربی ہندوستان میں کئی فوجی اڈوں کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش کی، جن میں اونتی پورہ، سری نگر، جموں، پٹھان کوٹ، امرتسر، کپورتھلا، جلندھر، لدھیانہ، آدم پور، بھٹنڈا، چنڈی گڑھ، نالفودی، اترلائی اور بھوج شامل ہے۔ پاکستانی میزائل اور ڈرون کو ہندوستان کے مربوط فضائی دفاعی نظام نے تباہ کر دیا۔ وزارت نے کہا کہ آج صبح ہندوستانی سیکورٹی فورسز نے متناسب جوابی کارروائی میں پاکستان میں متعدد مقامات پر فضائی دفاعی نظام اور کو نشانہ بنا کر حملہ کیا۔ مصدقہ اطلاع کے مطابق ان حملوں میں لاہور کا فضائی دفاعی نظام مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ وزارت نے کہا کہ تباہ شدہ پاکستانی میزائلوں اور ڈرونز کا ملبہ برآمد کیا جا رہا ہے، جو کہ
پاکستانی حملوں کا ثبوت ہے۔ بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان نے LOC کے پار کپواڑہ بار حملہ، اڑی، پونچھ اور راجوری سیکٹروں میں بلا اشتعال فائرنگ کو تیز کر دیا، جس میں مارٹر اور بھاری توپ خانے کا استعمال بھی شامل ہے۔ اس فائرنگ میں 16 معصوم لوگوں کی جانیں چلی گئی، جن میں 3 خواتین اور 5 بچے شامل ہیں۔ ہندوستان نے بھی مجبوراً پاکستانی فائرنگ کو روکنے کے لیے مارٹر اور توپ خانے سے جوابی کارروائی کی۔ وزارت دفاع نے کہا کہ ہندوستانی مسلح افواج کی کارروائی سے کشیدگی میں اضافہ نہیں ہوگا، بشرطے کہ پاک فوج بھی تحمل کا مظاہرہ کرے۔ مغربی بنگال کی وزیراعلیٰ ممتا بنرجی نے جمعرات کو یہاں سکریٹریٹ میں زرعی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ سمیت ریاست کے اعلیٰ حکام کے ساتھ ہنگامی میٹنگ طلب کی تاکہ آپریشن سندور کے بعد ضروری اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی تیار کی جا سکے۔ محترمہ بنرجی نے پہلے ہی سرکاری ملازمین کی تمام چھٹیوں کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا اور نجی اسکولوں پر زور دیا کہ وہ کل سے گرمیوں کی تعطیلات کا اعلان کرے۔ انہوں نے دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کے خلاف جنگ جاری رکھنے میں ہندوستانی مسلح افواج کی حمایت کے لیے اس وقت تمام محاذوں پر اتحاد پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ بے ایمان تاجر اس صورتحال کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن حکومت کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ انہیں ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری کے دیگر طریقوں سے روک سکے۔ وزیر اعلیٰ نے ریاستی انتظامیہ کو بھی الرٹ پر رکھا اور سب کو اپنے اختلافات بھلا کر متحد رہنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے چیف سیکرٹری منوج پنت کو کسی بھی اہم مسئلے پر معلومات فراہم کرنے کے لیے نوڈل افسر کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ انہوں نے ہر ایک سے خاص طور پر ٹی وی کے مبصرین سے حساس مسائل پر بحث کرنے سے گریز کرنے کی عاجزانہ اپیل کی۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہنگامی صورتحال میں تیاریوں کے حوالے سے کسی بھی موک ڈرل سے خوفزدہ نہ ہو۔ گجرات سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری ایجوکیشن بورڈ کے ذریعے اس سال فروری-مارچ میں منعقدہ میٹرک 10th کلاس SSC امتحان کے نتائج کا جمعرات کو اعلان کیا گیا، جس میں 83.8% ریگولر امیدوار پاس ہوئے۔ بورڈ نے آج اس امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ یہاں جاری سرکاری ریلز کے مطابق اس بار بھی طالبات نے بازی ماری۔ لڑکیوں کے پاس ہونے کا تناسب 87.24 ہے، جو کہ لڑکوں کے 79.56% کے مقابلے میں تقریباً 7.68% زیادہ ہے۔ اس امتحان میں کل 7,46,892 امیدوار شریک ہوئے۔ ان میں سے 6,20,532 امیدوار پاس ہوئے۔ سب سے بہتر نتیجہ ضلع بناسکنڈا کا رہا، جس نے 59.29% اور سب سے کمزور کھیڑا ضلع کا رہا، جس کا 72.55% رہا۔ نتائج صبح 8 بجے بورڈ کی ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کر دیے گئے۔ سال 2023 میں پاس ہونے کا مجموعی تناسب 64.62 اور سال 2024 میں 82.56% رہا۔ جموں کشمیر میں لائن آف کنٹرول LOC پر پاکستان کی طرف سے کی جانے والی فائرنگ میں آرمی لانس نائک دنیش کمار شہید ہو گئے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت سنگھ مان نے مسٹر دنیش کمار کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ LOC پر پاکستان کی طرف سے مسلسل فائرنگ کی وجہ سے ہریانہ کے پلوال ضلع سے تعلق رکھنے والے ایک بہادر سپاہی لانس نائک دنیش کمار ملک کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ بہادر سپاہی کی ہمت اور جذبے کو دلی سلام اور ان کے اہل خانہ سے تعزیت۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سرحدی اضلاع کے ضلع مجسٹریٹوں کے ساتھ جمعرات کو ایک اور میٹنگ کی۔ انہوں نے کہا کہ ضروری سہولیات کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے مربوط کوششیں کی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستانی افواج کی جانب سے لائن آف کنٹرول پر کی گئی شدید شیلنگ کے نتیجے میں بدھ کو جموں کشمیر کے سرحدی علاقوں میں کم از کم 13 عام شہریوں کی موت ہو گئی، جبکہ 60 دیگر زخمی ہو گئے، جن میں 4 بچے بھی شامل ہیں۔ حکام سرحدی بستیوں کے لوگوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اور انہیں ہر ممکن مدد و سہولت فراہم کرنے کے لیے مصروف عمل ہے، جس کے نتیجے میں درجنوں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ عمر عبداللہ نے جمعرات کو ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے سرحدی اضلاع کے ضلع مجسٹریٹوں کے ساتھ آج ایک اور میٹنگ کی گئی۔
انہوں نے کہا کہ ضروری سہولیات کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے مربوط کوششیں کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر فلمن یانگ نے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان پہلگام دہشت گردانہ حملے کے جواب میں فوجی کارروائی آپریشن سندور کے بعد دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی دشمنی پر تشویش کا اظہار کیا اور دونوں فریقوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ مسٹر بانگ نے یہاں ایک بیان میں کہا کہ میں دونوں فریقوں سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنے اور فوری طور پر کشیدگی کو کم کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ میں تمام دہشت گرد حملوں اور شہریوں اور شہری بنیادی ڈھانچوں کے خلاف حملوں کی مذمت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں پختہ یقین رکھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے مطابق مذاکرات اور سفارتی حل ہی اختلافات کو حل کرنے اور دیرپا امن و استحکام کے حصول کا واحد راستہ ہے۔ قابل ذکر ہے کہ جموں کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں 22 اپریل کو ہوئے دہشت گردانہ حملے میں تقریباً 26 لوگ مارے گئے تھے۔ اس واقعے کے فوراً بعد مرکزی حکومت نے سفارتی اقدامات اٹھاتے ہوئے اٹاری والگا بارڈر کراسنگ بند کرنے، تجارت اور ہر قسم کا لین دین روکنے، ویزے منسوخ کرنے اور سنتاز معاہدے پر پابندی لگانے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات کو آپریشن سندور کے تحت ہندوستانی فورسز نے پاکستان میں موجود دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ اس آپریشن میں بہت سے دہشت گرد، ان کے ساتھی اور ان کے خاندان کے افراد کے مارے جانے کی اطلاع ہے۔ غزہ کی پٹی میں بدھ کو اسرائیلی حملوں میں کم از کم 82 فلسطینی جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ غزہ میں شہری دفاع نے اطلاع دی۔ شہری دفاع کے ترجمان محمود وصال کے مطابق غزہ شہر کے مغرب میں الرمل محلے میں ایک ریسٹورنٹ اور ایک گنجان آباد بازار کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 39 افراد ہلاک اور 86 دیگر زخمی ہو گئے۔ الشفا ہاسپٹل میں زیر علاج 27 سالہ ابراہیم سعد نے کہا کہ میں نے پہلے ایک سیٹی سنی، پھر ایک دھماکہ۔ میں نے ارد گرد لاشیں پڑی دیکھی جن میں 2 بچے بھی شامل تھے جو کافی فروخت کر رہے تھے اور دوسرا مکئی بیچ رہا تھا۔ ایک اور عینی شاہد عبدالصلاح نے کہا کہ حملہ بغیر کسی وارننگ کے ہوا۔ اس سے پہلے دن میں غزہ شہر کے مشرق میں دفاع کے پڑوس میں واقع الکرامہ اسکول پر اسرائیلی حملے میں 19 افراد ہلاک ہوئے، جن میں سے اکثر بے گھر ہو گئے تھے جو پناہ کی تلاش میں تھے۔ عینی شاہدین کے مطابق اسکول پر مبینہ طور پر دوبارہ حملہ کیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ اضافی اسرائیلی فضائی حملے میں انکلیو کے مختلف حصوں میں کم از کم 24 مزید افراد ہلاک ہو گئے۔ حماس کے زیر انتظام غزہ حکومت کے میڈیا آفس نے بدھ کو کہا کہ اسرائیلی فورسز نے 24 گھنٹے کے اندر شہری تنصیبات پر 4 قتل عام کیے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان حملوں کا مقصد زیادہ سے زیادہ عام شہریوں کو ہلاک کرنا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ابھی تک ان مبینہ حملوں پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس دوران ساحلی انکلیو میں کئی محاذوں پر پیش قدمی کرنے والے فلسطینی عسکریت پسندوں اور اسرائیلی فوج کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ حماس کے مسلح ونگ القسام بریگیڈز نے الگ الگ بیانات میں کہا کہ اس کے جنگجوؤں نے خان یونس اور رفح کے جنوبی قصبوں میں اسرائیلی فورسز کو نشانہ بنایا، جس سے فوجی ہلاک ہوئے، تاہم کوئی خاص تعداد نہیں بتائی گئی۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا، لیکن اسرائیلی پبلک ریڈیو کان نے بتایا کہ بم دھماکے میں 4 فوجی زخمی ہوئے، جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ غزہ کی پٹی کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی حملوں میں اضافہ کراسنگ کی مسلسل بندش اور امداد کے داخلے کی روک تھام کے درمیان سامنے آیا ہے، جس سے انسانی صورتحال غیر معمولی حد تک بڑھ گئی۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ہائیڈرا پولیس اسٹیشن کا کیا افتتاح۔ نئی حاصل کی گئی ایمرجنسی اور گشتی گاڑیوں کو جھنڈے دکھا کر کیا روانہ۔ ریاستی حکومت تعلیم اور صحت کے شعبے میں بڑے پیمانے پر کر رہی ہے رقم صرف۔ ضلع کھمم میں میڈیکل کالج کی سنگ بنیاد تقریب سے نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا کا خطاب۔
भू भारती स्कीम अराजियात के तनाज़े का खात्मा होगा। जिला सिद्दीपेट में मुनक्किदा भू भारती रेवेन्यू कॉन्फ्रेंस से रियासती वजीर पूनम प्रभाकर का खिताब। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर किया मसर्रत का इजहार। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के अमल में तीनों अफवाज की जानिब से दिखाई गई बहादुरी पर मुल्क को फख्र है। ऑपरेशन सिंदूर की हिमायत में 9 मई को पीपल्स प्लाजा पर अज़ीमुश्शान रैली। तेलंगाना जागृति की जानिब से एहतमाम के कविता करेंगी क़ियादत। हैदराबाद शहर में मिस वर्ल्ड मुकाबले 100 से ज़ायद हसीनाएं हैदराबाद पहुंच गई। 10 मई को गच्चीबौली इंडोर स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब। जमहूरियत इजहार और बातचीत में मुज़व्वर है। इंडिया फाउंडेशन के एक प्रोग्राम से नायब सदर जगदीप धनकर का खिताब। वज़ीर आज़म मोदी ने मुख्तलिफ वज़रात और महकमे के सेक्रेटरियों की बुलाई मीटिंग। मुल्क में गलत इत्तलात और जाली इत्तलात के बहाव को रोकने के इक़दामात करने पर दिया जोर। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.